تو مجھے خیال آیا کہ پاک و ہند کی ان پرانی کہانیوں اور روایتوں میں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ان روایتوں کا آج تک جاری رہنا بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے طفیل سے ہی ہے۔ اگر جماعت کی لٹریچر میں یہ نہ ہوتی تو کبھی کی یہ کہیں دفن ہو چکی ہوتی، اور اس جدید زمانے میں ان کو کوئی جانتا بھی نہ۔ آج ان باتوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میں یہ دیکھ رہا تھا، تو ان روایتوں کو آج بیان کروں گا۔ یہ صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ بعض حقیقی واقعات بھی ہیں، بعض اور ٹرسٹ میں نصائح بھی فرمائی ہوئی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ بعض جگہ حضرت مسیح علیہ السلام بعض باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو بظاہر تو لطیفے ہیں، لیکن ان لطیفوں میں سے بھی اصلاح کا پہلو ہمارے سامنے پیش فرما دیتے ہیں۔ بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک کمہاروں کے گھر بھی آئی ہوئی تھی، دوسری مالیوں کے ہاں۔ جب کبھی بادل آتا تو وہ عورت دیوانہ وار گھبرائی ہوئی پھرتی تھی۔ لوگ کہتے اسے کیا ہو گیا؟ وہ کہتی کہ ایک بیٹی نہیں میری رہی۔ کیوں؟ کہ اگر بارش ہو گئی تو جو کمہاروں کے ہاں بیائی ہوئی ہے وہ نہیں رہی، ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو جو مالیوں کے گھر ہے وہ نہیں رہے گی، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سبزیاں وغیرہ نہیں ہو گئیں۔ تو بہرحال اگر ہو گئی تو کمہارن کے برتن خراب ہو جائیں گے، اگر نہ ہوئی تو سبزیوں والوں کا سبزی نقصان ہوگا۔ تو یہ مثال دے کر بظاہر تو ایک ہلکی پھلکی بات ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے مثال اس ضمن بیان فرمائی کہ قادیان کے 2 آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ دوستوں نے انہیں سمجھایا، لیکن دونوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم نے انگریزی عدالت میں جانا ہے، وہیں سے فیصلہ کروانا ہے، اور ایک دوسرے پر سرکاری عدالت میں نالش کرتی۔ جب مقدمے کی پیشی ہوتی تو وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے کہنے آ جاتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ دونوں میرے مرید ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے، کس کے لیے دعا کروں کہ وہ ہارے اور وہ جیتے؟ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ جو سچا ہے وہ جیت جائے۔ آج کل بھی یہی حال ہے، جب احمدی ایک دوسرے پر قضاء میں یا عدالت میں کیس کرتے ہیں تو دعا کے لیے بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی دعا کے لیے کہنا ایسا ہی ہے جیسے بارش ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ یا تو کمہاروں میں بیائی ہوئی لڑکی کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی طرف، ایک بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ والدین کا عزت و احترام کرنا چاہیے، سوائے دین کے معاملے کے، خدا تعالیٰ کے حکموں کے معاملے کے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جب دین کا معاملہ آئے تو بے شک یہ کہا جا سکتا ہے
کہ میں احترام تو آپ کو کرتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس لیے یہ بات ماننا میرے لیے مشکل ہے، میری مجبوری ہے۔ مسلموں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا مناسب احترام نہیں کرتے اور نہ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اولاد میں سے اگر کسی کو اچھا عہدہ مل جائے تو وہ اپنے غریب والدین سے ملنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ کسی ہندو نے بڑی تکلیف برداشت کر کے اپنے لڑکے کو BA اور MA کروایا، اور اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد وہ ڈپٹی ہو گیا، سول سروس چلا گیا۔ اس زمانے میں ڈپٹی ہونا بڑا اعزاز تھا، گو آج کے زمانے میں کوئی بڑا اعزاز نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے باپ کو ایک دن خیال آیا کہ میرا لڑکا ڈپٹی ہو گیا، میں بھی اس سے ملا ہوں۔ چنانچہ جس وقت ہندو اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے مجلس میں پہنچا تو اس وقت اس کے پاس وکیل اور بیرسٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی اپنی گندی دھوتی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا، باتیں ہوتی رہیں۔ کسی شخص کو اس آدمی کا بیٹھنا برا محسوس ہوا ان میں سے، اور اس نے پوچھا کہ ہماری مجلس میں یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو ڈپٹی صاحب اس کی بات یہ سن کر چینپ گئے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ٹہلیا ہیں، یعنی کھلانے والے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر غصے کے ساتھ جل گیا اور اپنی چادر سنبھالتے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جناب میں ان کا ٹہلیا نہیں، ان کی ماں کا ٹہلیا ہوں۔ ساتھ والوں کو جب معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب کے والد ہیں تو انہوں نے اس کو بڑی لعن طعن کی کہ اگر ہم پہلے بتا دیتے تو ہم اس کی مناسب تعظیم و تکریم کرتے، ادب کے ساتھ ان کو بٹھاتے۔ بہرحال اس قسم کے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے سے جی چراتے ہیں، اگر رشتہ دار غریب ہوں، چاہے وہ باپ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، تاکہ ان کی اعلیٰ پوزیشن میں کوئی کمی نہ آئے۔ گویا ماں باپ کا احترام یا اور دوسرے رشتے جن کا احترام کرنا چاہیے ان سے لوگ بچتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی علم اور عمل کے متعلق سناتے تھے کہ ایک طبیب تھا جو بہت بڑا عالم تھا، اس نے طب کا خوب مطالعہ کیا ہوا تھا، علم حاصل کیا ہوا تھا، بہت پڑھا ہوا تھا۔ اس نے رنجیت سنگھ کا شعرا سنا تو دلی سے اس کے دربار میں پہنچا کہ شاید ترقی حاصل ہو۔ رنجیت سنگھ کا وزیر ایک مسلمان تھا، اس نے اس سے ملاقات کی اور اس سے مہاراجہ سے ملنے کے لیے سفارش چاہیے، یعنی طبیب نے مسلمان سے وزیر سے ملاقات کی اور کہا کہ میری سفارش کرو کہ میں راجہ سے مل سکوں۔ وزیر کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس کا رسوخ ہوگا تو میں کہیں گر نہ جاؤں، اور طبیب کی سفارش نہ کرنا بھی اس نے مروت کے خلاف سمجھا۔ کچھ وہ سمجھ بھی گیا تھا باتوں سے طبیب صاحب کی کہ ان کا عملی تجربہ تو کچھ نہیں، لیکن بہرحال علم بہت ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے اس نے سفارش کی اس کی اور کہا کہ حضور یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کے علم کی بہت تعریف کی۔ اس وزیر نے، مسلمان وزیر نے اس طبیب، مہاراجہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے علاج بھی کیا ہے، تجربہ حاصل کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ تجربہ بھی حضور کے طفیل ہو جائے گا، آپ پہ تجربہ کر لیں گے؟
رنجیت سنگھ بڑا عقل مند آدمی تھا. وہ سمجھ گیا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، اور کہا کہ تجربے کے لیے کیا غریب رنجیت سنگھ ہی رہ گیا ہے؟ بہتر ہے کہ حکیم صاحب کو انعام دے کر رخصت کر دیا جائے. بس علم کے ساتھ عملی تجربہ بھی ضروری ہے، اور بھی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرماتی ہے ہمارے لیے. ایک تو اپنی تربیت اور خلافت سے مضبوط تعلق کے لیے ہر احمدی کو MTA سننے کی ضرورت ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. دوسرے تبلیغ کے لیے جو MTA اور ویب سائٹ میں پروگرام ہیں وہ بھی دوسروں کو بتانے چاہیے. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بعض دفعہ موقع ملتا ہے دیکھنا چاہیے، دوستوں کو ان کا تعارف کروانا چاہیے. اس حوالے سے خاص طور پر میں روا اور قادیان کے احمدیوں کی توجہ دلانی چاہتا ہوں، جہاں تھوڑی سی جگہ پر احمدیوں کی بڑی تعداد ہے. اسی طرح مساجد بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں وہاں، کہ مسجدوں کو آباد کریں. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ جو جماعت کے نظام کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں. باہر سے لوگ جو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ اس بارے میں مجھے لکھتے بھی ہیں، شکایتاً بھی لکھتے ہیں کہ روا میں بھی نمازوں کے اہتمام کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. بس روا کے شہریوں کو اس طرح خاص توجہ دینی چاہیے. جو کمزور ہیں وہ کمزوروں کا اثر لینے کے بجائے جو ان لوگوں کا اثر لیں جن کا جماعت سے مضبوط تعلق بھی ہے اور جو نماز میں بھی باقاعدہ ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ تدبیر کا دعا کے ساتھ نہ ہونا بالکل غلط چیز ہے، اور ایسے شخص کی دعا اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جو صرف دعا کرتا اور تدبیر نہ کرتا. جو تدبیر اور دعا کو ساتھ نہیں رکھتا اس کی دعا نہیں سنی جاتی، کیونکہ دعا کے ساتھ تدبیر کا نہ کرنا خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا اور اس کا امتحان لینا ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ بندے اس کا امتحان لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی سے اور اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناتے ہوئے اور تمام ظاہری پہلو اپناتے ہوئے دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے.